مجلس تمہارے حوالے محمد، مجلس تمہارے حوالے محمد۔ خوشنود امام زمانہ باواز بلند سلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سلامت امام زمانہ باواز بلند سلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ وظہور امام زمانہ باواز بلند سلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ رحم الله من قرأ الفاتحة۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين، حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغرر الميامين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلائق أجمعين، سيدنا ومولانا وصاحب نعمتنا وولي عصرنا مهدي هذه الأمة وطاووس أهل الجنة الحجة بن الحسن العسكري، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم۔ السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين
الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى محمد أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وقرآنه المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خداوند عالم قرآن کریم میں سورہ فجر کی ان آخری آیات مبارکہ میں فرما رہا ہے، اے وہ نفس جسے اطمینان آ گیا، تو اپنے پروردگار کی طرف پلٹ آ، فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا. عزیزان محترم، گفتگو کا موضوع بقائے دین اور بندگی خدا اور رضائے الہی ہے. جب بھی ہم تذکرہ امام حسین کرتے ہیں، جب بھی ہم مصائب امام حسین کرتے ہیں، جب بھی ہم امام حسین کے احسانات کو یاد کرتے ہیں، تو اسی سبب سے یاد کرتے ہیں کہ امام حسین بقائے دین کا سبب ہے. شہادت امام حسین بقائے دین کا سبب ہے، اور اس دین کو، اس مردہ دین کو جو ہے انہوں نے زندگی عطا فرمائی ہے. جب ہم شہادت کا واقعہ، شہادت کے لمحات پر غور کرتے ہیں، تو ہمیں اس میں مقصد حسین کیا نظر آتا ہے، کس سبب سے امام حسین جو ہے اپنی قربانی پیش کرنے کے لیے تیار ہیں. تو مقصد اگر اس کے اوپر غور کرتے ہیں تو مقصد رضائے الہی نظر آتا ہے کہ خدا کی رضا کے لیے، پروردگار کی رضا کے لیے انہوں نے یہ تمام قربانیاں دینا گوارا کیا. رضائے الہی جو ہر عمل کو اللہ کے نزدیک قابل قبول بنا دیتی ہے. کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے، کوئی بڑا عمل نہیں ہے. نیت دیکھی جاتی ہے. نیت کیا ہے؟ خلوص ہے نیت کے اندر. اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں یا کسی مخلوق کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں. رضائے الہی ہے تو چھوٹا عمل بھی ہوگا، اللہ کے نزدیک اللہ اسے بڑا مقام عطا فرمائے گا. خلوص ضروری ہے. اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، نبی ابراہیم کو جب اس آگ میں ڈالا جا رہا ہے تو ان کے پیچھے پیچھے ایک شہد کی مکھی چل رہی ہے. شہد کی مکھی کے منہ میں ایک قطرہ پانی ہے. اتنی چھوٹی شہد کی مکھی، اس کے منہ میں کتنا پانی آئے گا؟ ایک قطرہ پانی ہے. اس کی نیت کیا ہے؟ نبی ابراہیم کی جان کو بچا لے، آگ کو بجھا دے. یہ نیت لے کر وہ شہد کی مکھی چل رہی ہے. آگ آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے. یہ قطرہ پانی کا آگ کو بجھا سکے گا؟ نہیں بجھا سکے گا. لیکن اللہ کی بارگاہ میں یہ ایک قطرہ پانی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو سنگریزے برسا کر ہاتھیوں کے لشکر کو ڈھیر کر سکتا ہے اور جو ان کو پوری طرح سے شکست دے سکتا ہے، اس کے لیے ایک قطرہ پانی کا مسئلہ نہیں ہے. اس لیے کہ اس آگ کو جلانے والا بھی خداوند عالم ہے. اس آگ کو طاقت بھی اسی نے دی ہے اور اس آگ کو ٹھنڈا کرنے کی طاقت بھی وہی رکھتا ہے. لیکن نیت دیکھی جا رہی ہے یہاں پر. جب وہ شہد کی مکھی وہ ایک قطرہ پانی لے کر چل رہی ہے تو اس پانی کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اگر اہمیت ہے تو اس کے ارادے کی ہے، اہمیت ہے تو اس کی نیت کی ہے کہ میں جو ہے اللہ کے نبی کی جان بچانے کی خاطر، اس آگ کو بجھانے کی خاطر کہ اللہ کے نبی کی جان بچ جائے، اس خاطر اس ایک قطرہ پانی کو اپنے منہ میں لے کر چل رہی ہوں. اللہ کو اس شہد کی مکھی کا وہ ایک قطرہ پانی اپنے منہ میں لے کر چلنا، وہ ادا اتنی پسند آئی کہ خداوند عالم نے اس شہد کی مکھی سے فرمایا کہ اے مکھی، میں تیرے اس ایک قطرے پانی کو شہد میں تبدیل کر دوں گا، اور تا قیامت جس چیز میں میں سب سے زیادہ شفا رکھوں گا وہ اسی شہد میں ہوگی. صلوات محمد.
مولا کائنات فرمایا کرتے تھے کہ یہ شہد کی مکھی کی لار ہے، لیکن کھانے میں جو سب سے بہترین شے ہے وہ یہی شہد ہے، پینے میں جو سب سے بہترین شے ہے وہ پانی ہے جو کہ اللہ زمینوں میں بہایا کرتا ہے۔ یعنی دیکھیے تو کتنی ذلیل ہیں یہ چیزیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے پیچھے جو نیت تھی، جو خلوص تھا، اس کی وجہ سے ان کو کتنا بڑا مقام عطا فرمایا۔ عزاداران محترم، جب بھی ہم کسی کام کو کرتے ہیں، کوئی کام انجام دیتے ہیں، تو اس کا مرکز توجہ صحیح ہونا چاہیے۔ ہم کس چیز کی طرف توجہ دے رہے ہیں، جو سینٹر آف اٹینشن ہمارا ہوتا ہے، ہم کس چیز پر سب سے زیادہ توجہ دے رہے ہیں، اس کا صحیح اور درست ہونا ضروری ہے۔ اگر سینٹر آف اٹینشن، مرکز توجہ صحیح نہیں رہا، ہم نے غلط چن لیا، تو وہ کام ناکام ہو جائے گا، فیل ہو جائے گا، وہ کام کامیاب نہیں ہوگا، اس سے ہمیں مایوسی حاصل ہوگی۔ مثلا اگر ہم شادی کی رسم بجا لائی جاتی ہے، شادی میں کام بہت سارے ہوتے ہیں، سجاوٹ ہے، کھانا ہے، مہمانوں کو دیکھنا ہے، فلاں خرچے ہیں شادی کے اندر، لیکن اگر مرکز توجہ جو روح ہے شادی کی، اگر اس کی طرف توجہ نہ دی تو یہ شادی نامکمل ہو جائے گی۔ جہیز نہیں ہو، شادی مکمل ہوگی؟ ہو جائے گی۔ مہمان نہیں ہو، شادی مکمل ہوگی؟ ہو جائے گی۔ گواہ نہیں ہو، وٹنسز نہیں ہو، شادی مکمل ہو جائے گی؟ ہاں، شیعہ فقہ کے حساب سے شادی مکمل ہے۔ کھانا کم پڑ گیا، شادی مکمل ہوگی؟ ہوگی۔ کب شادی مکمل نہیں ہوگی؟ جب صیغہ نکاح نہیں ادا کیا۔ روح کیا ہے اس شادی کی؟ روح کیا ہے؟ نکاح۔ صیغہ نکاح کا ادا کرنا ضروری ہے۔ افسوس یہ ہے کہ لوگ اسی کی کور سے سب سے زیادہ پیسے جو ہے کھینچ لیا کرتے ہیں، جو اس شادی کے روح کی طرف توجہ دلا رہا ہوتا ہے۔ کوئی بھی چیز کو دیکھیے، مجلسوں کو دیکھیے، ذکر حسین روح ہے، اسی میں جو ہے سب سے زیادہ لوگ اپنا ہاتھ کھینچتے ہیں۔ تو یہاں پر ان چیزوں کے پیچھے خیر ہماری توجہ دلانا نہیں ہے، لیکن ایک بات ہے جو ہم سب کو جو ہے سمجھنی چاہیے، جو روح ہوتی ہے، جب ہم اس کی طرف اٹینشن نہیں دیتے ہیں، اس کو مرکز نہیں بناتے ہیں، تو مایوسی حاصل ہوتی ہے، کام بگڑ جایا کرتا ہے۔ نماز ہے، روزہ ہے، جو بھی عمل ہے، اگر روح کی طرف توجہ نہیں ہوگی تو کام بگڑ جایا کرے گا، کام اللہ کے نزدیک جو ہے قبولیت تک پہنچنے سے رہ جائے گا۔ نماز میں آپ نے سب کچھ کر لیا، آپ باقاعدہ بہت اچھی نماز پڑھ رہے ہیں، جہاں پر آپ کو جو ہے سکوت میں رہنا چاہیے، آپ سکوت کے ساتھ تکبیر کہہ رہے ہیں، جہاں پر آپ کو موومنٹ کے ساتھ میں جو ہے ذکر کرنا ہے، بحول اللہ وقوتی، آپ باقاعدہ موومنٹ کے ساتھ میں، آپ کی تجوید بہت اچھی ہے، آپ نے ہر رکوع کو بھی طولانی کر دیا، سجود کو بھی طولانی کر دیا، ساری نماز پڑھ لی، نیت نہیں کی، نماز قبول نہیں قبول، اس لیے کہ یہ نیت قربتاً اللہ، اللہ کی قربت کی خاطر کرنا، یہ نماز ضروری ہے۔ تو یہ نماز عبادت تبھی قرار پائے گی جب اس کی روح کو آپ بچا لیں گے، جب اس کی روح کی طرف توجہ دی جائے گی۔ توحید، لا الہ الا اللہ، اس کی روح کیا ہے؟ رسالت پر یقین رکھنا۔ رسالت پر یقین نہیں ہے تو یہ توحید کسی کام کی نہیں ہے۔ اور بقائے رسالت کس پر منحصر ہے؟ اس کی روح کیا ہے؟ امامت پر یقین رکھنا۔ امامت نہیں مان رہے ہیں، اللہ خود فرما رہا ہے کہ کہہ دو کہ میرا قلعہ لا الہ الا اللہ ہے، لیکن اس کی کچھ شرطیں ہیں، اور میں ان میں سے ایک شرط ہوں، یعنی امامت شرط ہے اللہ کے قلعے کے اندر داخل ہونے کے لیے۔ تو یہ سب لازم و ملزوم ہیں، یعنی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اگر آپ امامت کو پہچان لیں، وہ آپ کو رسالت کی طرف لے کر جائے گا، رسالت کو پہچان لیں، وہ توحید کی طرف لے کر جائے گا۔ اللہ کو پہچانا، اللہ کی حجت کو پہچانا۔ تو روح کیا ہے؟ ہر چیز کی روح کو پہچاننا ضروری ہے، اور روح ہر ایک میں یہ ہوتی ہے کہ رضائے الہی کے لیے کام کیا جائے۔ بس وہ شخص جو کہ روزانہ رات میں 1000 رکعت نماز پڑھنے کا عادی ہو، جو روزانہ رات میں جو ہے 1000 رکعت نماز پڑھ رہا ہو، اپنی نیند کو جو ہے چھوڑ رہا ہے اور 1000 رکعت نماز پڑھ رہا ہے، وہ بھی بس یوں ہی عادتاً نہیں پڑھ رہا ہے،
اس کی ہر لمحہ جو ہے قربتاً اللہ پڑھ رہا ہے. پڑوسی کہیں کہ ہم نے روز رات میں ہزار تکبیروں کی آوازیں سنی ہیں. اب اگر 2 رکعت نماز ہے تو 2 رکعت نماز میں تکبیرۃ الاحرام کم سے کم 1 مرتبہ ہوگا, تو کم سے کم جو نماز ہوئی تو 1000 ورنہ 2000. جو روز 1000 رکعت پڑھ رہا ہے قربتاً اللہ کی نیت سے, اسے ایک شام نبی خدا یہ کہہ دیں کہ آج تمہیں نماز نہیں پڑھنا ہے, آج تمہیں جاگنا نہیں ہے, آج تمہیں سونا ہے. جس کی ایسی عادت ہو گئی ہو کہ کبھی سویا نہیں ہو اپنی زندگی میں, عبادت میں گزاری, قیام اللیل میں گزاری, اس سے کہا جا رہا ہے آج رات تمہیں سونا ہے. وہ بھی معمولی سونا نہیں ہے, 40 برہنہ تلواروں کے جو ہے گھیرے میں, جہاں پر ہر ایک تلوار قتل پر آمادہ ہے, ان کے درمیان تمہیں سونا ہے. اسے کہا جا رہا ہے, وہ سوال کر رہا ہے, لیکن سوال یہ نہیں کر رہا ہے کہ میں کیوں سوؤں, سوال کر رہا ہے یا رسول اللہ میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے. یا رسول اللہ کیا اس میں رضائے الہی شامل ہے, اللہ کی مرضی شامل ہے میرے سونے میں؟ اور اسے بتایا جا رہا ہے ہاں تمہارے سونے سے میری جان بچ جائے گی. انسان کو معمولی ٹینشن ہوتا ہے, رات میں نیند نہیں آتی ہے, تو نیند تب آتی ہے جب انسان کو سکون ہوتا ہے, جب سکون کی حالت ہوتی ہے تب انسان کو نیند آتی ہے. اور یہاں پر عالم کیا ہے کہ پہلے سے اطلاع دی جا رہی ہے, اے علی اس بستر کو جو ہے آج رات 40 افراد برہنہ تلواروں کو بے نیام کیے ہوئے کھینچے ہوئے تمہارے سر پر کھڑے ہوں گے. ایسے عالم میں اے علی تم کو سونا ہے. اور وہ ایسے سوتا ہے کہ وہ کہتا نظر آتا ہے کہ مجھے اتنی گہری نیند آئی, اتنا میں مطمئن رہا اس سونے سے کہ اس کے پہلے میں کبھی نہیں سویا. کہ خداوند عالم بھی جو ہے آیت کو اتار کر فرما رہا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ, کہ جو اللہ کی خاطر اپنی نفس کو بیچ دیا کرتا ہے اسے میں اپنی رضا عطا کر دیا کرتا ہوں. یہ مولا کائنات, یعنی ہر لمحہ رضائے الہی میں گزارا جا رہا ہے. قربانی امام حسین بھی ہے تو رضائے الہی ہے, اور رضائے الہی کا وہ مرتبہ, وہ درجہ جہاں پر اللہ ہر حکم دے رہا ہے, بجا لا رہے ہیں رضائے الہی کی خاطر. اور یہ تمام حکم کس میں جمع کیے ہیں؟ قرآن مجید میں, ایک کتاب میں جمع کر دیے گئے جس کا نام قرآن رکھا گیا. اس قرآن مجید کے اندر یہ تمام احکامات کو جمع کر دیا گیا. اور سر کٹانے کے بعد نوکے نیزہ سے اسی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. سر حسین اس کی تلاوت کر رہا ہے. بس اب خداوند عالم پر ہے کہ سر حسین کو اس رضائے الہی کے اس درجے پر پہنچنے کی خاطر کوئی انعام دے. اور سر حسین ذکر الہی نوکے نیزہ سے کر کر یہ بتا رہا ہے کہ تم ہمارے گلے کو کاٹ سکتے ہو, تم ہماری گردنوں کو کاٹ سکتے ہو, لیکن تم شہرگ حیات کو نہیں کاٹ سکتے. صلوات بھیجتے محمد. وہ دین جس کے لیے پیغمبر اکرم نے کتنی مشقتیں اٹھائیں, کتنی محنتیں کیں, کتنی اذیتیں, کتنے مصائب و آلام, کتنے رنج اٹھائے. وہ پیغمبر جب اللہ کا مشن لے کر, اللہ کے اس دین کا مشن لے کر تبلیغ کر رہے ہیں تو لوگ موقع ڈھونڈ رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم پیغمبر اکرم کو قتل کر دیں. نہ پیغمبر رہیں گے, نہ پیغمبر کا مشن رہے گا. یہ خیال ہے کہ نہ پیغمبر رہیں گے, نہ پیغمبر کا مشن رہے گا. لوگ رحلت رسول کا انتظار کر رہے ہیں کہ رسول کی رحلت ہو جائے, کچھ دن یہ مشن باقی رہے گا, پھر ختم ہو جائے گا. لیکن غدیر میں مولائے کائنات کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ من کنت مولاہ فہذا علی مولا.
اب اللہ اس کے بعد جو ہے آیت نازل فرما رہا ہے. آیت نازل فرما رہا ہے، اس میں دو فقرے ہیں. ایک فقرہ الیوم یئس الذین کفروا، دوسرا فقرہ الیوم اکملت لکم دینکم. دونوں فقرے ایک ہی لفظ سے شروع ہو رہے ہیں، آج کے روز. آج کے روز کیا فرما رہا ہے خداوند عالم؟ آج کے روز خداوند عالم نے کافروں کے، کفار کے تمام حیلوں کو جو ہے وہ ختم کر دیا، ان کے منصوبوں پر پانی پھیر دیا، انہیں آج مایوس کر دیا. یئس الذین کفروا، آج کفار مایوس ہو گئے. اور وہیں پر دوسرے فقرے میں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم. آج کے روز اللہ نے اپنے دین کو پائے تکمیل پر پہنچا دیا. یعنی شروعات کرنا کافی نہیں ہوتا ہے، اسے پائے تکمیل تک پہنچانا، اسے باقی رکھنا یہ ضروری بات ہے. آپ کتنے ہی ادارے جو ہے قائم کر دیں لیکن باقی نہیں رہ سکتے تو پھر اس کی کوئی وقت نہیں رہ جائے گی، کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی. مشن شروع کیا ہے پیغمبر نے، اب اس کو پائے تکمیل تک پہنچانا ہے. اور اسی روز غدیر کے روز جب مولائے کائنات کا اعلان ہو رہا ہے، ان کی ولایت کا اعلان ہو رہا ہے، تب اللہ فرما رہا ہے کہ آج کے روز کفار مایوس ہو گئے. عزیزان محترم، میں آپ سے سوال کروں، میں نے آپ کے سامنے جو ہے واقعہ بیان کیا کہ رسول کے قتل کی سازش کی گئی. 40 برہنہ تلواریں جو ہے رسول کی خاطر، یہ سمجھ رہے تھے کہ رسول بستر پر سو رہے ہیں تو رسول کو قتل کرنے کے لیے آمادہ تھی. لیکن اس روز کوئی آیت نہیں نازل ہوئی. منصوبہ تو ناکام ہو گیا نا، منصوبہ ناکام ہو گیا، نا امید ہو گئے، قتل نہیں کر پائے. لیکن اللہ نے یہ آیت نہیں اتاری کہ الیوم یئس الذین کفروا، آج کے روز کفار مایوس ہو گئے. اس کے بعد لیکن ایک امید ان میں پھر جاگی. جنگ بدر ہو گئی، جنگ بدر ہوئی، وہاں پر جو ہے پھر سے انہیں ناکامی حاصل ہوئی، پھر شکست کھا گئے. اللہ نے منصوبے کو ختم کیا، پانی پھیرا اس کے اوپر، لیکن اب بھی یہ آیت نہیں نازل ہو رہی ہے. اب اس کے بعد یہ پورا حساب و کتاب بنا کر اب جنگ احد میں آئے. جنگ احد میں لشکر بھی زیادہ تھے، تعداد بھی زیادہ تھی، اور پورا منصوبہ بنا کر آئے تھے. حتیٰ کہ اپنے بتوں کو لے کر آ گئے تھے. کس بت کو لے کر آئے تھے؟ خصوصاً جو بت کو لے کر آئے تھے اس کا نام تھا عزا بت. یہ جو ہے مادہ بت تھی، ان کی فیمیل. ٹھیک ہے، ان کے جو بت جو مشہور ہیں، لات، منات، حبل، عزا. لات، منات، حبل یہ ان کے نر بت تھے، میل بت تھے، اور عزا فیمیل بت تھی، یہ کامیابی کی بت ہوا کرتی تھی. تو وہ لے کر آ گئے. دشمنان اہل بیت پہ لعنت، ان کے بتوں پہ لعنت، بے شمار یہ لے کر آ گئے. یعنی پورا منصوبہ بنایا ہوا تھا کہ آج تو ہم کامیاب ہو کے رہیں گے، آج ہم فتح حاصل کر کے رہیں گے، شکست دے کر رہیں گے. اب ان لوگوں نے وہاں اپنا نعرہ بلند کرنا شروع کیا، ان لنا العزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس عزا ہے، تمہارے پاس عزا نہیں ہے. کس کو دھمکا رہے ہیں؟ مسلمانوں کو. یہ نئے نئے مسلمان ہیں. مسلمانوں نے دیکھا کہ عزا کو لے کر آ گئے ہیں میدان میں. اب انہوں نے جس نے عزا کا چڑھاوا پہلے کھایا ہوا تھا، اب یہ سب کے سب ڈر گئے. ہاں بھائی، عزا کو لے کر آئے، یہ تو کامیابی کا بت ہے. آئے رسول اللہ کی خدمت میں اور پھر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ آج تو ہماری ہار پکی ہے. رسول اللہ فرماتے کیوں؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ عزا کو لے کر آ گئے میدان میں، تو کامیابی کی بت ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں جاؤ علی کو بلا کر لاؤ. تم جواب نہیں دے سکتے، جاؤ علی کو بلا کر لاؤ. سلوگن اٹھایا تھا نا، ان لنا العزا ولا عزا لکم. جاؤ علی کو، علی جائیے جواب دیجیے. مولائے کائنات جاتے ہیں. مولائے کائنات ایک مرتبہ یہ لوگ پھر سلوگن کو ریز کرتے ہیں، یہاں پر سے مولائے کائنات جواب دیتے ہیں، اللہ مولانا ولا مولا لکم. اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارے لیے کوئی مولا نہیں ہے. تاریخ گواہ ہے کہ تب سے لے کر آج تک ان کو کوئی مولا نہیں ملا. یہاں پر مولائے کائنات نے لفظ استعمال کیا مولا کا. ہمارا مولا اللہ ہے. بس اللہ کو علی کی ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے فرمایا اے علی، روز غدیر تمہاری امامت کا اعلان ہو رہا ہوگا، لیکن میں تمہاری ولایت کے ذریعے سے اور تمہیں مولا پکار کر تمہارا اعلان کرواؤں گا. صلوات بھیج دینا.
اور امامت کا اعلان ہو رہا ہے، ساتھ ساتھ ولایت کا بھی اعلان ہو رہا ہے۔ اللہ بھی مولا ہے، رسول بھی مولا ہے، رسول کے جانشین بھی مولا ہے۔ اب عہد میں پہلے شکست کھا رہے تھے، ہے نا، سب چھوڑ چھوڑ کے جا رہے تھے، اس لیے کہ رسول اللہ مارے گئے، یہ نعرے بلند کر دیے گئے، جہاں رسول اللہ مارے گئے کہ نعرے بلند ہوئے، لوگ چھوڑ چھوڑ کے میدان جانے لگے، سب چھوڑ کے چلے گئے۔ رہا تو کون رہا؟ 3 روز رہا تو کون رہا؟ وہی جو ہر ایک کی مشکل کشائی کرتا ہے، مولائے کائنات میدان میں واقع رہے۔ بعد میں رسول اللہ نے سوال کیا تھا، یا علی آپ کیوں نہیں چلے گئے تھے؟ مولا فرماتے ہیں اکفر بعد الایمان، کیا میں ایمان کے بعد کفر اختیار کر لوں؟ مولا کے جملے سے یہ ظاہر ہوا کہ جو چھوڑ کے چلے گئے، نہ صرف وہ خود اپنے جسموں کو لے کر چلے گئے تھے، بلکہ ایمان بھی ان کا باقی نہیں رہا تھا، وہ کفر کی طرف پلٹ چکے تھے، یعنی کہ نہ وہ رہے نہ ان کا ایمان رہا۔ اور بھاگ بھی ایسے رہے تھے کہ اگر 40 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے بھاگ رہے تھے تو ایمان تو 80 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے بھاگ رہا تھا۔ تو وہاں سے یہ لوگ سب بھاگ گئے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب علی وہاں پر کھڑے ہو کر اپنی شجاعت اور بہادری دکھا رہے ہیں۔ اب جب لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ ہاں رسول اللہ نہیں مارے گئے ہیں اور وہاں پر علی جو ہے جم کر وہاں پر جنگ میں جہاد کر رہے ہیں، جنگ کے میدان میں جہاد کر رہے ہیں، تو دھیرے دھیرے لوگ پلٹنا شروع ہوئے، اور آخر میں یہ جنگ کا جو پورا رخ ہے وہ تبدیل ہوا اور آخر میں فتح ہوئی۔ اب جو وہاں پر مارے جا رہے تھے، ہر طرف جو بھی مارا جاتا، جب گرتا اس سے سوال کیا جاتا تمہیں مارا کس نے؟ کہتا علی۔ ادھر یہ کہہ رہا ہے علی نے مارا، ادھر گر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے علی نے مارا، یہاں علی نے مارا، وہاں علی نے مارا، ہر جگہ کہہ رہے ہیں کہ علی نے مارا۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ اللہ نے جو فرشتے بھیجے تھے ان سب کے سب کو جو ہے علی کی صورت اور شکل میں جو ہے ان کے درمیان بھیج دیے۔ اب لوگ کیوں تعجب کرتے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ 40 مقامات پر علی ہی علی نظر آ رہے تھے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا کو نہ صرف علی کا لہجہ پسند ہے بلکہ اللہ کو علی کی صورت اور شکل بھی اتنی ہی زیادہ پسند ہے۔ صلوات بھیج دیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ احد کی جنگ ہو گئی، پھر بھی آیت نہیں اتری، مایوس ہو گئے کفار، آیت نہیں اتری، اللہ نے نہیں بھیجی آیت۔ اب آ گئی جنگ احزاب۔ احزاب جو ہے گروہوں کو کہا جاتا ہے، حزب واحد ہے اور احزاب جمع ہے، تو اس میں جتنے کفر کے گروہ تھے سب کے سب اب جمع ہو گئے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کیسے جنگوں کا جو لشکر جو ہے وہ کیسے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، کیسے کفار جو ہے اپنے منصوبوں کو اور زیادہ مضبوط اور مستحکم کرتے چلے جا رہے ہیں۔ جنگ احزاب میں سب کے سب ایک ساتھ ہو گئے، کفار قریش، کفار مدینہ، یہودی مدینہ کے، دور دور کے منافقین، سب جو ہے اب ساتھ میں آ گئے رسول اللہ کے لشکر کے خلاف۔ جنگ احزاب میں چونکہ سب کے سب کفر اکٹھا ہو گیا تھا، اسی لیے جس کو نمائندہ بنایا گیا تھا عمرو ابن عبدود، اسے کل کفر کہا جاتا ہے کہ تمام کفر جمع ہو گیا تھا، تمام کفر کی نمائندگی یہ کر رہا تھا عمرو ابن عبدود، اور اسی لیے رسول اللہ نے جو اس کفر کے مقابلے میں جا رہا تھا اسے کل ایمان کہہ کر پہچانا۔ کل ایمان برزل ایمان و کل ہی علی کفر کل ہی، آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ احزاب کی جنگ ہو گئی، منافقین کے منصوبوں پر پانی پھر گیا، کفار کے منصوبوں پر پانی پھر گیا، یہودیوں کے منصوبوں پر پانی پھر گیا، آیت نہیں نازل ہوئی، اب بھی اللہ نے آیت نہیں دی۔ دیگر جنگیں اور ہوئی، حنین کی جنگ ہوئی، تبوک کی جنگ ہوئی، کتنی جنگیں ہوئی، لیکن آیت نہیں آئی۔ آیت بھیجی تو اللہ نے کب بھیجی؟ غدیر کے میدان،
جب رسول اللہ علی کو اپنے ہاتھوں پر بلند کر کے فرما رہے من کنت مولا فہذا علی مولا، تو رسول اللہ نے اب بتا دیا کہ اس رسالت کو بچانے والا، اس دین کو بچانے والا یہ علی ہوگا، اور تا قیامت سلسلے جو حفاظت ہے جو قیامت تک کے رہے گا اس کو رسول اللہ نے بیان کر دیا۔ رسالت تو ختم ہو جائے گی لیکن اب سلسلہ امامت جو شروع ہو جائے گا وہ بقائے دین کا سبب بنے گا، اور وہ محشر کے میدان میں آ کر ہم سے ملیں گے۔ اور اسی سبب سے آج ایک ابن فاطمہ ہمارے درمیان موجود ہے۔ تاجل ظہور امام زمانہ بآواز بلند تلوار، صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ وہ جب ظہور کریں گے تو اللہ اپنی حکومت کو قائم کرے گا، اللہ کی آخری حجت۔ جو کرتے ہیں آج پردے غیب میں ہے رضا الہی کی خاطر، علی نے تلوار اٹھائی تو رضا الہی کی خاطر، گھر میں بیٹھے رہے صبر کرتے رہے تو رضا الہی کی خاطر، اپنی زوجہ پر جلتا ہوا دروازہ دیکھتے رہے تو رضا الہی کی خاطر۔ حسین نے کربلا میں اگر وارد ہوئے تو رضا الہی کی خاطر، امام حسن نے صلح کیا تو رضا الہی کی خاطر۔ مقصد ہے رضا الہی، اللہ کی مرضی حاصل ہو جائے۔ قربانی اگر دیں گے حسین تو اللہ کی رضا کی خاطر۔ اہل حرم بے رضا ہوں گے رضا الہی کی خاطر، بچے یتیم ہوں گے، کسی کے رخسار پر تماچے پڑیں گے، کسی کی پشت پر تازیانے مارے جائیں گے رضا الہی کی خاطر۔ جو اپنے قبضے میں قضا اور قدر کو رکھے ہوئے ہے وہ بیمار بن کے اپنے ہاتھوں میں زنجیر بندھوا کر اپنے پیروں میں بیڑیاں بندھوا کر چلے گا، کانٹوں بھرے راستوں سے آبلے ہو جائیں گے پیر میں، لیکن رضا الہی کی خاطر۔ ہاں زاداران محترم، یہ وقت بڑا مشکل وقت تھا حسین کے اوپر۔ جب امام حسین خیموں سے ودا ہو کر نکلے ہیں، مقتل میں پہنچے ہیں، 3 دن کے پیاسے ہیں، 3 روز کے پیاسے ہیں، لیکن جہاں امام کی تلوار لہرا رہی ہے ہر طرف سے اب الامان الحفیظ کی صدائیں آ رہی ہیں، اے پروردگار امان، اے پروردگار حفاظت کر ہماری۔ 3 روز کے بھوکے پیاسے کا یہ عالم ہے کہ تمام لشکر کو اتنے دور بھگا دیا کہ فوج یزید، فوج عمر سعد جو ہے کوفہ کی دیواروں سے ٹکرا رہی تھی۔ 12 کلومیٹر تک دور بھگایا ہے امام حسین نے، اور کتنے ہی لوگوں کو واصل جہنم کیا ہے۔ ایک روایت کے مطابق 1200، ایک روایت کے مطابق جو ہے 2000 سے زیادہ، ایک اکیلا تنہا زخمی بوڑھا باپ جس کے اوپر علی اکبر جیسے جوان کا داغ ہے، عباس جیسے بھائی کا داغ ہے، چشماہے کا داغ ہے، 72 لاشیں لا چکا ہے خیمے کے اندر، اور اس بہادری اور شجاعت کے ساتھ جنگ کر رہا ہے۔ ہاں زاداران محترم، مولا مقتل میں آگے بڑھتے جاتے تھے، آج ہم مولا کا 20واں منانے کے لیے جاتے ہیں۔ کتنی جلدی جلدی جو ہے یہ ایام گزرتے جا رہے ہیں، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ابھی کل تو عاشور کا روز تھا، لیکن اب 20 دن گزر چکے ہیں مولا کا 20واں منانے کے لیے۔ آج ہم نے یہ بزم عزا کو سجا دیا، یہ فرش عزا بچھا دیا، آج ہم مولا کو یاد کرتے ہیں۔ ہمارے لیے کتنا آسان ہے مولا کو یاد کر لینا، ان کے قتل کو یاد کرنا، ان کی شہادت کو یاد کرنا، لیکن کوئی زینب ام کلثوم کے دل سے پوچھے کہ آج اپنے بھائی کو
پتھریلے راستوں میں کس طرح سے یاد کرتی ہوں گی، جہاں مصائب و آلام کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے ہیں، جہاں پر جو ہے ہر طرف سے باغی باغی کی صدائیں آ رہی ہیں، جہاں پر ردائیں چھین لی گئی ہیں۔ لیکن بھائی یاد تو آتے ہوں گے جب مولا مقتل میں گئے تھے تو ایک مرتبہ فوج یزید کو اتنا دور بھگاتے جاتے تھے، کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ مولا کے قریب آئے۔ ایک مرتبہ جب فرات کے کنارے آئے تو عباس یاد آئے، اور جیسے ہی عباس یاد آئے تو مولا دوبارہ جو ہے حملہ کرنے لگی، تم نے میرے عباس کو مارا، تم نے میرے اکبر کو مارا، تم نے میرے قاسم کے لاشے کو پامال کیا، تم نے میرے ششماہے کے گلوئے مبارک میں تیر مارا۔ اے عباس، اپنے بوڑھے بھائی کی جنگ نہ دیکھو گے عباس، اے اکبر اپنے بوڑھے باپ کی جنگ نہ دیکھو گے، اس کا جہاد نہ دیکھو گے۔ مولا آواز لگاتے آگے بڑھتے جاتے، ہر طرف سے الامان الحفیظ کی صدائیں آتی۔ تاریخ لکھتی ہے کہ کوئی مولا کے سامنے آ کر کسی نے عرض کیا، مولا آپ کو آپ کے جوان علی اکبر کا واسطہ، مولا جنگ روک دیجئے۔ مولا کہتے ہیں اکبر آپ یہ میرا تیرا واسطہ دے رہے ہیں، جب تیرے سینے میں برچی کا پھل توڑ رہے تھے تب تو اسے یاد نہیں آیا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ہاں تاران محترم، جیسے ہی مولا جو ہے نام لیتے تو ہمت اور بڑھ جاتی، حملے میں اور تیزی آ جاتی۔ ایک مرتبہ آسمان سے ندا آنے لگی، تیروں پہ تیر کھا چکے بس حسین بس، ہم تم کو آزما چکے بس حسین بس، لاشوں پہ لاشیں لا چکے بس حسین بس، بارے علم اٹھا چکے بس حسین بس، اب سر جھکا دو خنجر بیداد کے لیے، کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد کے لیے۔ ارے یہاں حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا، آواز پروردگار پر لبیک کہا، وہاں سجاد کا امتحان شروع ہوا۔ ارے اب سجاد کا امتحان یہ ہے کہ کانٹوں بھرے راستے سے گزارے جا رہے ہیں، کوفہ اور شام کے بازار میں اور دربار میں اپنے اہل حرم کو، اپنی پھوپھیوں اور بہنوں کو بے ردا دیکھ رہے ہیں، لیکن سجاد صبر کر رہے ہیں۔ پاؤں میں آبلے ہو چکے سجاد صبر کر رہے ہیں۔ ایک شخص تھا عبداللہ جو امام کا بہت زیادہ چاہنے والا تھا، امام حسن سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن جب امام حسن کی شہادت کی خبر سنی، رہتا مدینہ میں تھا، جب امام حسن کی شہادت کی خبر سنی، ایک مرتبہ اس نے مدینے کو چھوڑ دیا، اس نے بولا کہ اب مدینہ رہنے کے لائق نہیں رہا، مدینے کو ترک کر دیا۔ اب جب مدینے کو ترک کر دیا تو کبھی کبھی جو ہے مکہ آیا کرتا تھا خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے، زیارت کرنے کے لیے، اور جب مکہ آیا کرتا تھا تو مدینہ بھی آیا جایا کرتا تھا مولا کی زیارت کے لیے، امام حسین کی زیارت کے لیے۔ دیکھتے دیکھتے 60 ہجری آ گئی۔ جب 60 ہجری آئی، یہ مکہ گیا، اس نے جو ہے تمام خانہ کعبہ جا کر طواف کیا، سارے حج کے مراسم کو بجا لایا، اور ایک مرتبہ مدینہ آیا۔ جب مدینہ آیا تو اسے بتایا گیا کہ مولا تو یہاں سے ابھی جا چکے ہیں، مولا مدینہ چھوڑ چکے۔ اس نے کہا کہ کہاں گئے ہیں، کہاں کی منزل ہے؟ بتایا گیا کہ کوفے کی جانب گئے ہیں۔ اب یہ بھی جو ہے تیز قدموں سے جو ہے کوفے کی جانب بڑھنے لگا۔ راستے میں تھا، تھک گیا تھا، تھکا ہارا تھا، ایک جگہ بیٹھ گیا، بہت پیاس لگی اسے، کوفہ کے قریب آ چکا تھا، پیاسا تھا، اب یہ پانی کی تلاش میں تھا۔ دیکھا کہ کچھ دور پر جو ہے کچھ درخت نظر آ رہے ہیں، ان درخت کے درمیان میں ایک چشمہ نظر آیا۔ جب وہ چشمہ نظر آیا تو اپنی پیاس بجھانے کی خاطر اس چشمے کے قریب گیا، چشمے کے قریب گیا، پیاس بجھائی، وضو کیا، پیروں کو دھویا، منہ پر پانی ڈالا اور وہاں بیٹھ گیا۔ جب اچانک وہاں بیٹھ گیا تو اس نے کیا دیکھا
کہ وہاں سے کوئی قافلہ گزر رہا ہے۔ قافلے کو جب غور سے دیکھا تو دیکھا کہ نیزوں پر چھوٹے بڑے سر نظر آ رہے ہیں۔ نیزے گزرے تو کیا دیکھا کہ اونٹ کی ایک پوری قطار ہے اور اونٹ کی پشت پر، برہنہ پشت پر کچھ بیویوں کو سوار کیا گیا ہے۔ انہی میں جو ہے ایک بیوی نظر آ رہی ہے جو کسی طرح سے اپنے چہرے کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہے، اور بیویوں کے درمیان میں اس نے دیکھا کہ ہر بیوی کی گود میں اس کا بچہ ہے، لیکن اس نے کیا دیکھا کہ ایک ناقہ ایسی ہے جس کی برہنہ پشت پر ایک چھوٹی سی بچی کو جو ہے اس پر باندھ دیا گیا ہے، رسن میں بندھی ہوئی ہے۔ اس بچی کے سینے سے جو ہے خون جاری ہے۔ بچی بار بار کسی کو یاد کر کے پکارتی ہے۔ یہ دیکھتا رہا، پھر کیا دیکھتا ہے کہ ایک جوان قیدی نظر آ رہا ہے، اس کے کمر میں لنگر بندھا ہوا ہے، ہاتھ میں زنجیریں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، گردن میں خاردار توق بندھی ہوئی ہے، اور اس کو کھینچ کر جو ہے لے جایا جا رہا ہے۔ اسے کسی اونٹ سے باندھا گیا ہے، وہ اونٹ سے کھینچتا جاتا ہے اور وہ جو ہے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، جہاں جہاں سے گزرتا ہے خون کی لکیریں نظر آتی ہیں۔ یہ آگے بڑھتا گیا، یہ بھی پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ کیا دیکھا کہ شام کا وقت ہو گیا، قافلہ ایک جگہ جا کر ٹھہر گیا۔ جیسے ہی قافلہ ٹھہرا، اس نے دیکھا کہ سارے سپاہی جو ہے وہ انہوں نے خیموں کو لگایا، نصب کیا۔ خیموں کو نصب کرنے کے بعد انہوں نے پانی سے اپنا ہاتھ منہ دھویا، پانی پیا اور جا کر خیموں کے سائے میں بیٹھ گئے۔ اب کیا دیکھتا ہے کہ جو قیدی ہیں ان کو اتارنے والا کوئی نہیں ہے۔ ایک بیوی جو ہے اس کی رسن کھولی گئی، وہ اونٹ سے نیچے اتری، اب وہ ہر بیوی کو جو ہے ناقے سے اتار رہی ہے۔ جیسے جیسے بیویوں کو اتارتی جاتی ہی کہتا ہے کہ میری نظر اس جوان قیدی پر جا کر ٹھہری۔ وہ جوان قیدی اب اونٹ پر تھا اور اس نے جو ہے اونٹ سے اترنے کی کوشش کی۔ کہتا ہے کہ ایک مرتبہ کوشش کی، نہیں اتر پایا۔ وہ بیوی اسے دیکھ رہی تھی، لیکن ابھی وہ بیویوں کو چونکہ اتار رہی تھی زمین پر، وہ بیوی دیکھ رہی تھی کہ جوان اترنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ کوشش کی، نہیں اتر پایا، دوسری مرتبہ کوشش کی، نہیں اتر پایا۔ ارے جب تیسری مرتبہ کوشش کی تو سنبھل نہ سکا، اپنے منہ کے بل زمین پر گرا۔ ارے جناب زینب دوڑتی ہوئی سید سجاد کے پاس گئی۔ اے میرے لال، میں تو آپ کے لیے آ ہی رہی تھی، آپ کو اتارنے کے لیے آ رہی تھی، آپ نے کیوں یہ زحمت اٹھائی؟ کسی طرح سے سید سجاد کو سنبھالا، ایک جگہ بٹھایا۔ کہتا ہے کہ ان قیدیوں کے لیے کوئی خیمے نصب نہیں کیے گئے، ان کو دھوپ میں بٹھایا گیا، یہاں سپاہی پانی پی رہے تھے، ان قیدیوں کو ایک بوند پانی کا نہیں دیا جا رہا تھا، بچے پیاس سے تڑپ رہے تھے۔ میں دور سے ہی سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ ایک مرتبہ میں نے کیا دیکھا کہ ایک بیوی ایک چھوٹی سی بچی کو لیے ہوئے بہتے ہوئے پانی کے قریب آ کے بیٹھ گئی۔ بیٹھنے کے بعد اس نے نہر فرات کا رخ کیا، اور نہر فرات کا رخ کرنے کے بعد کسی کو مخاطب کر کے کہنے لگی، اے میرے غیور برادر، دیکھیے آج پانی ہمارے سامنے بہ رہا ہے، لیکن آپ پانی لینے گئے تھے، آپ واپس نہیں آئے، آپ کا خون میں ڈوبا ہوا علم واپس آیا۔ یہ بیوی کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگا۔ جناب زینب کی نظر اس عبداللہ کی نظروں سے ٹکرائی۔ بیوی کہنے لگی، شہزادی کہنے لگی، اے عبداللہ، تو ہمیں کیوں دیکھتا ہے؟ تو نامحرم ہے، تو ہمیں اس طرح سے نہیں دیکھ۔ عبداللہ کہتا ہے کہ بیوی، میں اتنی دیر سے دیکھ رہا ہوں، آپ کے چہرے اتنے زخمی، آپ بے ندا، آپ کے چہرے اتنے روشن ہیں، آخر آپ لوگ ہیں کون؟ وہ جوان کون ہے جو اس طرح
ہے. جناب زینب کہتی ہے شخص تو کون ہے پہلے یہ بتا. کہتا میرا نام عبداللہ ہے. تو کہاں کا رہنے والا ہے؟ میں مدینہ کے قریب ایک شہر میں رہا کرتا ہوں. میں مدینہ گیا تھا اپنی مولا کی زیارت کے لیے, مجھے وہاں اپنے مولا نہ ملے. تو مدینہ کس مولا کی زیارت کے لیے گیا تھا؟ کہتا ہے میرے مولا کا نام حسین ابن علی ہے, میں انہیں کی زیارت کرنے وہاں گیا تھا. مجھے بتایا گیا کہ وہ کوفہ آ گئے ہیں, بس میں ان کے پیچھے پیچھے کوفہ آ گیا. شہزادی کہتی ہیں اے عبداللہ تو واپس چلا جا, اب تجھے تیری مولا کی زیارت نصیب نہیں ہوگی. وہ کہتا ہے کہ اے بی بی آپ ایسا کیوں کہتی ہے کہ مجھے میرے مولا کی زیارت نصیب نہ ہوگی؟ زینب کہتی ہے اے عبداللہ دیکھ ہمیں اچھی طرح سے پہچان لے, میں زینب حسین کی بہن, یہ ام کلثوم حسین کی بہن. ارے تو وہ نوکے نیزہ پر سروں کو دیکھ رہا ہے, وہ عباس, وہ علی اکبر. عبداللہ کہتے بی بی یہ کیا ہو گیا؟ عباس جیسے بھائی کے ہوتے ہوئے, علی اکبر جیسے جوان کے ہوتے ہوئے. بی بی کہتی ہے, زینب کہتی ہے اے عبداللہ وہ دیکھ جو سب سے آگے نوکے نیزہ پر سر دکھائی دے رہا ہے, وہی تیرے مولا حسین کا سر ہے. ارے وہ جو گھوڑے کی گردن میں ٹنگا ہوا سر نظر آ رہا ہے, وہی تیرے مولا عباس کا سر ہے. عبداللہ نے ایک مٹھی خاک اٹھائی, اپنے سر پہ ڈالا. اے مولا عبداللہ یہ منظر دیکھنے سے پہلے کیوں نہ مر گیا؟ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. لا الہ تجھے تیرے پاک اور قدوس ناموں کا واسطہ, تیرے خاص نام اللہ کا واسطہ, تیرے اسم اعظم کا واسطہ, تیرے حبیب اور پہلے بیت اطہار کا واسطہ. تجھے شہزادی کونین کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا اور ان کے اجڑے ہوئے چمن کا واسطہ پروردگار, اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما تاکہ وہ آ کر تمام مظلومین خصوصاً اپنے جد اور جداہ کے ناحق بہائے گئے خون کا انتقام لے سکے. اس غیبت کے دور میں تمام ہم